حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ سفر پر جا رہے تھے اور آپ اچانک سے تھکاوٹ ہو گئی اور تھک گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے کوئی سواری عطا کر، میں تیرا نبی ہوں، میں تھک گیا ہوں، مجھے کوئی سواری عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کی اوٹ چلا جا، اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اس میں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، جا کے اسے کہہ کہ وہ میری سواری کا اہتمام کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ آپ سوچیں، یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک ولی کے پاس بھیجا ہے کہ جا موسیٰ میرا نیک بندہ اس غار میں بیٹھا ہوا ہے اور میری عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور جا کر آپ نے جب دیکھا کہ وہ بابا یاد الہی میں مصروف تھا، جب وہ یاد الہی سے فارغ ہوا وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ سواری چاہیے، اے موسیٰ نبی اللہ سواری چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچنے لگ پڑے کہ اس کو میرا نا کس نے بتایا، میں نے اس بابے کو دیکھا ہی پہلی مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں یہ سوچ رہے ہیں، دل میں خیال کر رہے ہیں، اور وہ بابا کہنے لگا کہ نبی اللہ جو آپ کو میرے تک بھیج سکتا ہے وہ آپ کا نام بھی بتا سکتا ہے، جو آپ کو رب بھیج سکتا ہے وہ آپ کا نام بھی بتا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں بیٹھ گیا خاموش ہو کر، بابا پھر ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور میں نے جب دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، میں نے جب دیکھا مجھے کوئی بستی نہیں نظر آ رہی تھی، مجھے نہ ہی کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، کہ مجھے کوئی بستی وغیرہ کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، بس جنجار اور پہاڑ وغیرہ چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن مجھے کوئی بستی وغیرہ نظر نہیں آ رہی۔ تو جب ایسا میں نے دل میں خیال کیا تو وہ بابا کہنے لگا کہ نبی اللہ آپ کی سواری کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ آپ کہنے لگے کہ کیسا بابا ہے، میں نبی ہوں اور یہ ولی ہو کر میرے دل میں جاتیاں مار رہا ہے، میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بابا ذکر الہی سے فارغ ہو کر جب ذکر الہی سے بابا فارغ ہو کر بابے نے ایک بدل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا اور وہ بدل کا ٹکڑا نیچے آ کر گھوڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بابا مجھے بتا کہ تو نے کتنی راتیں سجدے میں گزار دی ہیں، تم نے بدل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا وہ نیچے آ گیا۔ تو اس بابے نے، اس ولی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پکڑ لیے اور رونے لگ پڑا اور کہنے لگا کہ نبی اللہ میرے کوئی راتیں نہیں گزاری، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا، صرف میری ایک بھڑیری ماں تھی، میں 20 سال اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اور جب میری ماں کا آخری وقت آیا، آخری ٹائم آیا، تو میری ماں نے مجھے آواز دے کر سینے کے ساتھ لگایا، اور لگا کر میری ماں نے کہا یا اللہ پاک، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ پاک 20 سال ہو گئے، جیسے میں اپنی پتر کو کہتی تھی یہ ویسے ہی میری مانتا گیا، اور یا اللہ یہ میری جیسے مانتا تھا، میں جب چلی جاؤں تو اس کی مانتے رہنا، تو اس کی ماننا، یہ جیسے میری مانتا تھا تو اس کی ماننا۔ تو نبی اللہ ماں کی دعا نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے، میں جس چیز کو اشارہ کرتا ہوں وہ چیز چلنے پر چل جاتی ہے، جس چیز کو اشارہ کرتا ہوں وہ رک جاتی ہے، جس چیز کو اشارہ کرتا ہوں وہ چیز میرے پاس آ جاتی ہے۔ نبی اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف میری ماں کی دعا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حاضرین محتشم، اپنی ماں باپ کی دعا لینی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا کے ساتھ انسان صحابی نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا، لیکن ولی ضرور بن سکتا ہے، غوث ضرور بن سکتا ہے، داتا علی حجویری ضرور بن سکتا ہے۔
حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو ضرور بن سکتا ہے، لیکن ماں کی دعا سے صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے، اپنی والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں کی بھی اتنا ہی مقام ہے اور والد کا بھی اتنا مقام ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو والد جنت کا دروازہ ہے۔ ہمیں دونوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ جا کر اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھا کریں، یاسین کی سورت پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ہر چیز مل جاتی ہے دنیا میں، اولاد بھی مل جاتی ہے، بیوی بھی مل جاتی ہے، رشتہ دار بھی مل جاتے ہیں، ہر رشتہ انسان کو مل جاتا ہے۔ وہاں دو رشتے نہیں ملتے، ایک ماں کا رشتہ اور ایک باپ کا رشتہ۔ یہ نہ ہی پیسوں سے ملتا ہے، نہ ہی رشتہ داری سے ملتا ہے، یہ ہمیں رشتہ کسی سے نہیں ملتا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میرے اور آپ کے آقا، آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو عشاء کی نماز پڑھائی تو آپ اچانک رونے لگ پڑے، اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ کہنے لگے کہ صحابہ، کاش کہ میری ماں ہوتی اور میں محمد عشاء کی جماعت کروا رہا ہوتا تو میری ماں پیچھے سے آواز دیتی، میں اپنی ماں کی آواز سننے کے لیے رب کی نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز سننے کے لیے رب العالمین کی نماز چھوڑ دیتا۔